السلام علیکم۔ بادشاہ سلیمان اپنی سلطنت کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہا تھا۔ اس کی 3 شہزادیاں تھیں جن کا نام سارہ، ثنا اور اینا تھا۔ تینوں شہزادیاں بہت ذہین اور خوبصورت تھیں۔ چھوٹی شہزادی اینا بہت زیادہ خوبصورت تھی، مگر بادشاہ کو اینا ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، کیونکہ تیسری دفعہ جب ملکہ حاملہ ہوئی تو بادشاہ کو پورا یقین تھا کہ اس دفعہ بیٹا ہوگا جو اس کی سلطنت کا وارث بنے گا، لیکن پھر اینا پیدا ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ اینا کو ناپسند کرتا تھا۔ بادشاہ سارہ اور ثنا کے ساتھ وقت گزارتا اور شہزادی اینا کو نظر انداز کر دیتا۔ شہزادی اینا ہمیشہ وہ کام کرتی جو بادشاہ کو پسند ہوتا، لیکن بادشاہ کبھی بھی اس سے خوش نہ ہوا تھا۔ ملکہ بھی بادشاہ کو سمجھاتی کہ اس میں اینا کا کیا قصور ہے، لیکن بادشاہ کسی صورت بھی سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ اینا کو اداس دیکھ کر ملکہ کو بھی دکھ ہوتا تھا۔ اس سب کے باوجود بادشاہ نے اپنی تینوں بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ رہنے دی تھی۔ اینا نے جادوئی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ بہت منتوں اور مرادوں سے بادشاہ کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ پورے ملک میں جشن کا اہتمام کروایا گیا، ہزاروں قیدیوں کو رہا کیا گیا، غریبوں کو کھانا کھلایا گیا اور خیرات بانٹی گئی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن بادشاہ کی خوشی ایک دم سے ماند پڑ گئی جب اسے پتہ چلا کہ اس کا بیٹا دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ پیدائشی اندھا ہے۔ بادشاہ بہت ہی مایوس ہو گیا اور وہ پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ نے بہت سے طبیبوں کو بھی دکھایا، لیکن کوئی بھی اس کا علاج نہ کر سکا۔ شہزادی اینا نے بھی اپنے جادو سے شہزادے کا علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بہت کوششوں کے بعد شہزادی اینا نے شہزادے کی آنکھوں کا علاج ڈھونڈ لیا۔ وہ بھاگتی ہوئی بادشاہ کے پاس گئی۔ بادشاہ پریشان حال اپنی آرام گاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادی کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھ کر وہ برہم ہو گیا۔ شہزادی نے ڈرتے ہوئے کہا، بابا جان، معاف کر دیجیے گا، جو بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ سن کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ جاؤ یہاں سے اینا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ بادشاہ نے غصے سے اینا کو باہر جانے کا حکم دیا۔ اینا بہت ڈر گئی، لیکن اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ بابا جان، میں نے شہزادے کی آنکھوں کا علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ شہزادی نے مزید وقت ضائع کیے بغیر اپنی بات بتا دی۔ بادشاہ نے خوشی اور بے یقینی سے اینا سے کہا کہ واقعی تم شہزادے کا علاج کر لو گی؟ جی ہاں بابا جان، لیکن اس کے لیے مجھے نیلے رنگ کے پھول چاہیے ہوں گے۔ بادشاہ نے اینا سے کہا، تم جتنے پھول کہو گی میں تمہیں منگوا دوں گا، بس تم میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو۔ پہلی بار اس کے باپ نے اس سے فرمائش کی تھی، لیکن وہ اس کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ بابا جان، وہ کوئی عام نیلے پھول نہیں ہیں جو ہم جیسے انسان اگا سکتے ہیں۔ وہ یہاں سے بہت دور ایک جنگل میں اگتے ہیں۔ وہ پھول طلسمی سنہری ٹہنیوں پر اگتے ہیں، ان پر ایک جن کا قبضہ ہے۔ وہاں جو بھی کیا کبھی واپس نہیں آیا۔ تو کیا شہزادہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا؟ بادشاہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بابا جان، میں نے سنا ہے کہ کسی سنہری آنکھوں والے شہزادے نے اسے چرانے کی کوشش کی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے کچھ پھول چرائے بھی ہوں۔ اگر ہمیں وہ شہزادہ مل جائے تو ہم بھی ان پھولوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ شہزادی نے مایوس ہوتے ہوئے باپ کو ایک امید دلائی۔ اینا، کیا تم اپنے جادو سے پتہ چلا سکتی ہو کہ وہ شہزادہ ہمیں کہاں ملے گا؟ میں اس سے وہ پھول کسی بھی قیمت پر لے لوں گا، چاہے اس کے لیے میری ساری سلطنت بھی چلی جائے۔ بادشاہ کو ایک امید کی کرن نظر آئی تھی اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بابا جان، میں کوشش کرتی ہوں، وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، تو بادشاہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ کمرے میں جاتے ہی اینا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو میز پر لگے شیشے پر گھمایا اور کوئی منتر پڑھنے لگی۔ کچھ دیر شیشے میں کوئی منظر گھومتے رہے، پھر ایک دم سے شیشہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اینا کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمودار ہوئے۔ اس نے پھر چھڑی کو شیشے پر گھمایا اور شیشے پر کچھ منظر چلنے لگے اور شیشہ پھر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اینا نے پریشان کن نظروں سے بادشاہ کی طرف دیکھا جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔
بابا جان مجھے معاف کر دیجئے، میں شیشے میں اس شہزادے کو نہیں ڈھونڈ پا رہی ہوں۔ میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ ہمارے ہمسایہ ملک کا شہزادہ ہے۔ شہزادی نے شرمندہ ہوتے ہوئے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور اسے ساری بات بتائی اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنے کچھ سپاہی لے کر ہمسایہ ملک جائے اور سنہری آنکھوں والے شہزادے کو زندہ سلامت یہاں لے کر آئے۔ وزیر ہمسایہ ملک روانہ ہو گیا۔ وزیر ہمسایہ ملک کے بادشاہ کے پاس گیا جو بہت بیمار تھا۔ وزیر نے بادشاہ سے شہزادے کے بارے میں دریافت کیا تو بادشاہ نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور اس کا نام شہزادہ مخمل ہے۔ جب سے میں بیمار ہوں وہ بہت سے طبیبوں سے میرا علاج کرواتا تھا لیکن کوئی بھی میرا علاج نہیں کر سکا۔ پھر ایک جادوگر نے بتایا کہ میرا علاج نیلے پھولوں سے ہو سکتا ہے۔ شہزادہ مخمل وہی پھول ڈھونڈنے گیا تھا۔ میں نے اسے بہت منع کیا تھا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور 3 ماہ ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ وزیر یہ سن کر گھبرا گیا اور اس اپنے ملک واپس چلا گیا۔ آتے ہی وہ بادشاہ سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری بات بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ بادشاہ بہت برہم ہوا اور حکم دیا کہ کیسے بھی وہ نیلے پھول جن کے قبضے سے لے کر آئے۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، لیکن وہ پھول جن کے قبضے میں ہیں وہاں جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے۔ بادشاہ ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور کہا کوئی تو حل ہوگا۔ اینا نے کہا بابا جان اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شہزادے کو ڈھونڈ لاؤں گی اور اگر وہ نہ ملا تو میں خود نیلے پھولوں کی تلاش میں نکل جاؤں گی۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تجربہ کار وزیر کوئی حل نہیں نکال سکے تو تم اس کا حل کیا نکالو گی؟ ایک دفعہ بھروسہ تو کر کے دیکھیں بابا جان، میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنی جان لگا دوں گی۔ شہزادی نے منت کرتے ہوئے کہا کیونکہ یہی ایک راستہ تھا جس سے وہ اپنے باپ کا دل جیت سکتی تھی۔ بس کر دو اینا، میں خود ہی اس کا حل نکال لوں گا۔ بادشاہ برہم ہوتے ہوئے چلا گیا۔